حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی زہد و تقوی کا نمونہ تھی۔ لوگوں کا اس پر اتفاق تھا کہ حضرت عمر کے وقت میں ان کے جیسے بہت سے لوگ تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی پیشانی پر شباب ہی میں زہد کا نور چمکتا تھا، اور جوانان قریش میں آپ کی ذات دنیا کی ہوس اور نفس کی خواہشوں پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والی ذات تھی۔ حضرت جابر فرماتے تھے کہ ہم میں حضرت عبداللہ بن عمر کے سوا کوئی ایسا نہ تھا جس کو دنیاوی دل فریبیوں نے اپنی طرف مائل نہ کیا ہو، البتہ ان کا دامن کبھی دنیا سے آلودہ نہیں ہوا۔ اس سے بڑھ کر ان کے زہد و تقوی کی کیا سند ہو سکتی تھی کہ خود زبان رسالت نے ان کو رج الصالح کی سند عطا کی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نو عمری کے زمانہ میں اکثر مسجد میں سویا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے دوزخ کے فرشتوں کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے جا کر اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ سے بیان کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ عبداللہ صالح جوان ہے۔ اس کے بعد وہ اکثر نمازوں میں مشغول رہے اور آخر عمر تک یہی زندگی قائم رہی۔ ایک مرتبہ حضرت جابر نے لوگوں سے کہا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے اصحاب کو دیکھنا چاہتا ہو جن میں آپ کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر زہد و تقوی اور اصحابیت رائے میں ہم سب پر فائق تھے۔ ان کی پوری زندگی بزرگوں کے بیانات کی لفظ بلفظ تصدیق کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی تقوی اور پابندی سنت کا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ پانی مانگا، کسی نے شیشے کے گلاس میں لا کر پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب دوبارہ وہ لکڑی کے پیالے میں لایا تو پی لیا۔ پانی پی کر وضو کے لیے برتن مانگا، انہوں نے تشت و آفتاب پیش کیا، آپ نے انکار کر دیا اور لوٹے سے وضو کیا۔ مال و دولت کی آپ کی نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں تھی اور بڑی سے بڑی دولت کو ٹھکرا دیتے تھے۔ امیر معاویہ نے جب یزید کو ولی عہد بنانا چاہا تو عمرو بن العاص کو حضرت عبداللہ بن عمر کے عندیے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ آپ صحابی اور امیر المومنین کے لڑکے ہیں، لوگ بھی آپ کی بیعت پر آمادہ ہیں، پھر کیوں نہ ہم لوگ آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر لیں۔ انہوں نے پوچھا کیا سب آمادہ ہیں؟ کہا وہاں چند اشخاص کے سوا سب تیار ہیں۔ کہا اگر 3 آدمی بھی میرے مخالف ہیں تو مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عمرو بن العاص کو یقین ہو گیا کہ وہ کشت و خون کو ناپسند کرتے ہیں تو دبے لفظوں میں کہا کہ پھر آپ ایسے شخص کے ہاتھ پر کیوں نہ بیعت کر لیں جس پر سب متفق ہو جائیں گے، اس کے عوض آپ کو اس قدر زمین اور نقد و مال دیا جائے گا کہ آپ کی پشتوں کے لیے کافی ہوگا۔ یہ سن کر آپ غصے سے بے تاب ہو گئے اور کہا تمہاری یہ مجال، ابھی یہاں سے نکل جاؤ اور پھر کبھی صورت نہ دکھانا۔ میرا دین تمہارے درہم و دینار کے عوض فروخت نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ جب دنیا سے جاؤں گا تو میرے ہاتھ ان آلائشوں سے پاک ہوں گے۔ زہد و تقوی کی اصل آزمائش کا وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا اپنے تمام ساز و سامان اور دل فریبیوں کے ساتھ دعوت دیتی ہے، مگر انسان اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو بارہا ایسے مواقع ملے کہ اگر آپ چاہتے تو دنیاوی جاہ و جلال اور شان و شوکت کے بلند سے بلند مرتبہ پر فائز ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ چنانچہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں نے خلافت قبول کرنے کی خواہش کی اور اس پر سخت اصرار کیا، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا اور ان فتنوں میں پڑنا گوارہ نہ کیا۔